اصول دین وہ چیز ہوتی ہے جن پر ایمان لانا انتہائی ضروری ہوتا ہے، اور اصول دین میں سے تمام چیزوں کو مانے بغیر بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یعنی مومن ہونے کے لیے اصول دین تمام کے تمام جتنے ہیں سب کو تسلیم کرنا ضروری ہے، اور اصول دین میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اب شیعہ کے نزدیک اصول دین کیا ہیں اور کتنے ہیں؟ تو شیعہ کے نزدیک اصول دین 5 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ شیعہ مذہب کا بانی عبداللہ بن سبا یہودی تھا، اور اسی کی جاری کردہ ہدایات کے مطابق شیعہ مذہب اور اس کے اصول بنائے گئے ہیں، اور یہ دیکھنے اور سمجھنے پر ہر عقل مند آدمی کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مذہب کس کا بنایا ہوا ہے اور اس کے اصول کن کی طرف لوٹتے ہیں۔ 5 اصول ہیں شیعہ کے اصول دین۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 نبوت، نمبر 3 امامت، نمبر 4 عدل، نمبر 5 قیامت۔ توحید، نبوت، امامت، عدل، قیامت۔ اب توحید کو دیکھتے ہیں کہ شیعہ کی توحید کس قدر ہے۔ ایک تو آپ ان کے عقائد سنتے رہتے ہیں، جس طرح وہ غیر اللہ کے لیے جس انداز میں ان کو مشکل کشا، حاجت روا ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی دیتے ہیں، اس سے ہٹ کر ذات باری تعالیٰ کے متعلق شیعہ کے عقائد کیا ہیں؟ ان میں سے ایک عقیدہ ہے عقیدہ بدا۔ عقیدہ بدا۔ عقیدہ بدا کیا ہے؟ عقیدہ بدا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک چیز کا علم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کو ایک چیز کا علم نہیں ہوتا، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ کام ایسے تھا۔ یا دوسری تعریف انہوں نے یہ کی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مثلا میں نے پہلے ذکر کیا، انہوں نے کیا کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں امام کو بھیجوں گا 71 ہجری میں، 12ویں امام کو بھیجوں گا۔ پھر جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو اللہ تعالیٰ شیعوں سے ناراض ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو نہیں پتا تھا کہ 61 ہجری میں حضرت حسین نے شہید ہو جانا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کو بدا ہو گیا، اللہ کو بدا ہو گیا، پتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ بھول گئے۔ اچھا اب بتائیں کہ کیا ایسے نظام عالم چل سکتا ہے کہ خدا ہو اور وہ بھول جائے، پتہ ہی نہ ہو کہ ابھی میں نے کیا کرنا ہے اور بعد میں یاد آئے میں نے تو یوں کرنا تھا؟ ایک گھر کا نظام ایسے نہیں چل سکتا۔ اگر گھر کا مالک بھولنا شروع کر دے ہر بات کو، تو ایک کائنات کو چلانے والا خالق و مالک و پروردگار اس کے بارے میں یہ عقیدہ و نظریہ رکھا جائے کہ وہ بھول جاتا ہے، تو کیا کائنات کا نظام چل سکتا ہے؟ نہیں۔ اور یہ عقیدہ رکھنا اللہ تعالیٰ کی طرف جو لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نیند تو نیند، اونگ بھی اسے نہیں آتی، غفلت کا شائبہ تک نہیں، ایسا عقیدہ رکھنا یہ اسلام ہے؟ کفر سے کم نہیں ہے ایسا عقیدہ رکھنا۔ تو اہل تشیع کی حوالے کئی ہیں، اس میں ان کے نزدیک جو ہے اس میں یہاں تک کہا ہے، میں ابھی حوالہ جات نہیں لکھواتا، کہ تمام کتابوں میں یہ چیزیں موجود ہیں، جس کو ضرورت ہو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو چند حوالہ جات کے بعد جو ہے جو خلاصہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ عقیدہ بدا کی طرح اللہ تعالیٰ کی شیعہ کے نزدیک کوئی عبادت ہی نہیں ہے، اور عقیدہ بدا رکھنے کی طرح کوئی اور اللہ کی بڑائی نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی بڑائی یہ ہے کہ اس کے بارے میں عقیدہ بدا رکھو کہ اللہ بھول جاتا ہے، اور سب سے بڑی عبادت بھی یہی ہے کہ عقیدہ بدا رکھو، یہ عقیدہ رکھو کہ اللہ تعالیٰ بھول جاتا ہے۔ ہر نبی کو 2 چیزوں کے ساتھ بھیجا گیا ہے، حرمت خمر اور عقیدہ بدا کے اقرار کے ساتھ۔ یعنی ہر نبی کے دور میں شراب حرام تھی، حالانکہ ایسا بھی نہیں ہے، شراب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حرام ہوئی، وہ بھی تدریجاً حرام ہوئی، لیکن شیعہ کہتے ہیں حرمت خمر اور عقیدہ بدا کے ساتھ ہر نبی کو بھیجا گیا ہے۔ تو اب یہ عقیدہ بدا، پھر اس کی اقسام ہے کئی۔ بدا فی العلم، ایک قسم ہے بدا فی العلم، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے کچھ جان رکھا تھا لیکن بعد میں حقیقت معلوم ہوئی۔
پہلے سے اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا یہ کرنا ہے، لیکن جیسے یہ 12ویں امام والا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا پہلے کہ 12ویں امام کو، لیکن بعد میں حقیقت معلوم ہوئی کہ حضرت حسین شہید ہو گئے ہیں، لہٰذا اب نہیں بھیجنا۔ اچھا دوسرا بدا فی الارادہ، یعنی پہلے سے کچھ ارادہ تھا، پھر بعد میں معلوم ہوا کہ یہ ارادہ ٹھیک نہیں ہے۔ پہلے سے اللہ تعالیٰ کے کام کرنے کا ارادہ تھا، بعد میں معلوم ہوا کہ یہ ارادہ ٹھیک نہیں ہے، بدل کر دوسرا ایسا حکم جاری کر دیا جس میں پہلے والی غلطی نہ ہو۔ یہ دو اقسام ہیں شیعہ کے نزدیک بدا کی۔ اب ان تمام چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے نزدیک کیا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ اسے جہالت کہتے ہیں، اس چیز کو کیا کہتے ہیں؟ جہالت۔ ایک آدمی کو ایک چیز کا پتہ ہی نہیں ہے علم کا، یا اتنا تو پتہ تھا اجمالاً تو پتہ تھا، تفصیل نہیں پتہ، تو وہ گویا اس سے جاہل ہے نا۔ مثال کے طور پہ میں فتح جنگ سے چل کے آ گیا جی ہری پور میں کیا ہو رہا ہے، دورہ آیات تفسیر ہو رہا ہے، لیکن آگے مجھے نہیں پتا کہ کتنے شرکاء ہیں، مجھے نہیں پتا کہ یہاں پر کیا اسباق پڑھانے ہیں یا کیا اسباق پڑھائے جا رہے ہیں، یا کون کون آ چکا ہے، یا کہاں پہ ہو رہا ہے، یا کیسی جگہ پہ ہو رہا ہے، یا پڑھانے کا طریقہ کار کیا ہو رہا ہے۔ تو ان چیزوں سے میں کیا ہوں؟ جاہل ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کو اتنا تو پتہ ہے کہ یہ کام کرنا ہے، لیکن آگے اس کی تفصیل نہیں پتہ، یہ تفصیل نہیں پتہ۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پتہ ہے کہ میں نے فلاں دن یہ کرنا ہے، لیکن آگے نہیں پتہ کہ اس دن اور کیا ہو جائے گا، اس دن اور کیا ہو جائے گا۔ کہ 61 ہجری میں امام کو بھیجنے 71 ہجری میں امام کو بھیجنا ہے، تو 61 ہجری میں اللہ کو یہ نہیں پتہ تھا کہ حضرت حسین شہید ہو جائیں گے۔ تو یہ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ معاذ اللہ جاہل ہے۔ جہالت کا عقیدہ گویا کہ عقیدہ بدا اللہ تعالیٰ کے متعلق۔ اس پہ ایک واقعہ شیعہ روایات میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت امام جعفر صادق کے بعد ان کے بیٹے اسماعیل کو امام نامزد کر دیا۔ یہ ایک اسماعیلی فرقہ ہے، اسماعیلی فرقہ۔ تو اسماعیلی فرقہ جو ہے نا وہ سبع امامی بھی کہتے ہیں اپنے کو، 7 امام۔ چھٹے امام امام جعفر صادق ہیں، وہ کہتے ہیں 7ویں امام کیا ہیں؟ امام اسماعیل ہیں، امام جعفر صادق کے بیٹے اسماعیل ہیں۔ تو وہ ہوا یوں کہ امام جو اسماعیل تھے ان کا انتقال ہو گیا بچپن میں ہی۔ اب امام بننا ہوتا ہے 40 سال کے بعد، وہ کوئی 8-10 سال کے ہوئے فوت ہو گئے۔ تو شیعوں نے پھر عقیدہ یہ گھڑا، تب ایک فرقہ ان کا جدا ہو گیا۔ کچھ نے یہ عقیدہ گھڑا، اصل اصول تو یہ تھا کہ امام کا بڑا بیٹا کیا ہوتا ہے؟ امام ہوتا ہے، اور وہ بھی 40 سال پہ جا کے بنتا ہے۔ اب امام کا بڑا بیٹا اسماعیل تھا۔ اب اسماعیلی شیعہ جو ہیں انہوں نے اصول یہ رکھا کہ انہوں نے کہا جی اسماعیل جو ہے نا یہ بڑے بیٹے تھے اور بچپن میں فوت ہو گئے، بڑا بیٹا ہونے کی وجہ سے چونکہ یہ کیا ہوئے؟ امام بنتے ہیں، اصول یہی ہے۔ لہٰذا اب ہوگا یہ کہ اسماعیل جو غار میں گیا ہے نا، اصل میں وہ اسماعیل گیا ہے، اب وہ قیامت کے نزدیک آئے گا۔ ان کے نزدیک 7واں ہے، 12واں نہیں ہے، 7واں ہے، باقی فضائل سارے وہی ہیں۔ لہٰذا یہ کہنا کہ یہ اسماعیلی شیعہ ہیں یہ کافر نہیں ہے، عقائد ان کی بھی سارے یہی ہیں، صرف یہ ہے کہ یہ 12 مانتے ہیں وہ 7 مانتے ہیں، باقی عقائد سارے وہی ہیں۔ اچھا دوسروں نے کہا نہیں، امام چونکہ 40 سال کی عمر میں بنتا ہے تو لہٰذا یہ امام نہیں ہوگا۔ یہاں پہ آ کے یہ اصول ٹوٹ گیا کہ امام کا بڑا بیٹا امام ہوگا، لہٰذا امام کا چھوٹے بیٹے کو ہم کیا بنائیں گے؟ امام بنائیں گے۔ اچھا امام کے چھوٹے بیٹے کو کیا کیا انہوں نے؟ امام بنا دیا۔ اب یہ کہانی چلی گئی 12ویں تک۔ 12ویں پہ آگے پھر ان کو اصول توڑنا پڑا کہ 12واں غار میں گیا تو کتنی سال کی عمر تھی؟ 5 سال کی عمر تھی۔ اب اس 5 سال کی روایت کو انہوں نے پھر پوچھنا پڑا کہ 40 سال کی عمر میں تمہارے اصول کے مطابق امام بننا چاہیے، تو کیا کہتے ہیں وہ 5 سال کی عمر میں کتنا تھا؟ 40 سال جتنا مرد تھا۔ تو یہ کڑی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اسماعیل کو اللہ نے کیا۔ اچھا اس میں اب یہ شیعہ جو کہتے ہیں، یہ جو شیعہ ہیں اثنا عشری، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی تمہارا اصول یہ ہے کہ امام کا بڑا بیٹا امام ہوگا، تو اب بڑے بیٹے کا کہتے ہیں جی بڑے بیٹے کو اللہ نے امام نامزد کر دیا تھا، بڑے بیٹے اسماعیل کو اللہ نے امام نامزد کر دیا تھا۔ تو ہوا یوں کہ اسماعیل اپنے والد کے بعد ان کے بیٹے محمد امام ہوں گے، لیکن پھر ہوا یوں کہ محمد بھی اپنے والد امام نقی کی زندگی میں فوت ہو گئے، جس کے بعد دوسرے بیٹے کو امامت کے لیے مقرر کیا
اور پھر پورا واقعہ اصول کافی کے اندر یہ مذکور ہے. پھر دوسرے بیٹے کو کیا کیا. اب یہاں پہ پوچھا جاتا ہے ابھی کیا ہوا. کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کو کیا ہو گیا تھا, بدا ہو گیا تھا, بھول ہو گئی تھی, اللہ تعالیٰ کو خیال نہیں رہا کہ دوسرے کو کہہ دیا. تو یہ دو حوالے میں نے صرف پیش کیے ہیں, باقی حوالے یہاں پہ بے شمار ہیں. تو یہ پہلا عقیدہ ان کا کس کے بارے میں ہے؟ توحید کے بارے میں. اصول دین پڑھ رہے ہیں نا, اصول دین میں سے توحید ہے پہلی, تو توحید کے بارے میں یہ عقیدہ ہے. دوسرا اصول دین ہے ان کا نبوت. تو نبوت کے بارے میں آپ نے امامت کے مسئلے کے اندر چند چیزیں پڑھی ہوں گی کہ نبوت ان کے نزدیک کوئی خاص منصب نہیں ہے جتنا منصب بڑا امامت ہے. آپ پڑھیں خمینی کی الحکومت الاسلامیہ پڑھیں, باقی ان کے تمام بڑی کتابیں امامت کے متعلق عقائد پڑھیں. یہ بنیادی عقیدہ ہے. ان من ضروریات مذہبنا ان لائمتنا مقاما لا یبلغہ ملک مقرب ولا نبی مرسل, کہ ہمارے اماموں کا مقام اتنا ہے کہ کوئی مقرب فرشتہ اور کوئی نبی اور رسول بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا. تو گویا کہ انبیاء کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کا مقام اماموں سے کم ہے. پھر انبیاء کے بارے میں عقیدہ یہ ہے, اماموں کے بارے میں پھر عقیدہ کیا ہے کہ امام کو کیا ہوتی ہے, ہر جمعرات کو, ہر شب جمعہ کو امام کو معراج ہوتی ہے, ہر شب قدر کو امام پہ کتاب نازل ہوتی ہے, امام حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر سکتا ہے. انبیاء والی ساری صفات جو ہیں اس سے بڑھ کر نبی تو حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کر سکتا. اللہ کی ہوئی چیز کو حلال, اللہ کی چیز ہوئی حلال چیز کو حرام نبی نہیں کر سکتا. یا ایھا النبی لم تحرم ما حل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. لیکن امام کے پاس ان کے نزدیک یہ اختیار ہے, گویا امام نبیوں سے بڑھ کر ہے. اب ایک چیز تو ان کی یہ ہے. دوسری چیز ان کے نزدیک یہ ہے کہ انبیاء معاذ اللہ جھوٹ بولتے تھے. انبیاء معاذ اللہ کیا کرتے تھے؟ اور اس جھوٹ کا نام انہوں نے کیا رکھا؟ تقیہ. انبیاء تقیہ کرتے تھے, انبیاء جھوٹ بولتے تھے. روایات کی طرف میں نہیں جانتا چاہتا. تو اسی طرح اور بہت ساری انتہائی غلیظ درجے کی توہین اور گستاخیاں ہیں. چلیں میں بیان کر دیتا ہوں یہاں پہ ایک چیز. یہ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ 2 نمبر 289 کے اندر آدم علیہ السلام کی اور دیگر کی کیسے تکفیر کر رہے ہیں. کہتا ہے اصول الکفر ثلاثۃ, کفر کے اصول کتنے ہیں؟ 3 ہیں. الحرص والاستکبار والحسد. حرص ہے, تکبر ہے, حسد ہے. حرص, تکبر, حسد. فالحرص فإن آدم حين نهي عن الشجرة حمله الحرص. جب آدم علیہ السلام کو درخت سے وہ کھانے سے منع کیا گیا اس کا پھل, تو ان پر حرص کیا ہو گئی؟ حامل ہو گئی. وہ حرص آ گئی ان میں اس چیز کی. آگے کہتا ہے علا ان اکل منها واما الاستكبار فالابلیس حيث امر بالسجود لآدم فابى. اب کفر کی 3 اصول بتائے. حرص ہے, تکبر ہے, اور تیسری کیا ہے؟ حسد ہے. تو کہتا ہے کہ حرص جو ہے یہ کس میں تھی؟ آدم علیہ السلام میں تھی. کیا مطلب ہے اس کا؟ حرص کیا ہے؟ کفر ہے ان کے نزدیک. اور وہ حرص کس میں مثال کس کی دے رہے؟ آدم علیہ السلام کی دے رہے کہ معاذ اللہ آدم علیہ السلام میں حرص ہی گویا کہ آدم علیہ السلام, ہم تو حرص کو بھی کفر بھی نہیں کہتے اور آدم علیہ السلام میں حرص کہتے بھی نہیں ہیں. بغیر کفر کے بھی حرص, انبیاء کے لیے حرص کا لفظ استعمال کرنا توہین, اور یہ کہنا بھی کفر ہے. اور اس کے باوجود امام انبیاء کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ حرص چونکہ کفر ہے اور ان میں یہ عادت تھی, کیا مطلب ان کی تکفیر کرنا. یہ صرف صحابہ کی تکفیر نہیں کرتے, یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی تکفیر کرتے ہیں. اچھا آگے حسد جو ہے, یا آدم و یا حوا لا تنظر الى انواری وحججی بعین الحسد فوسوس لهم الشیطان. بیار الانوار کے اندر یہ روایت ہے کہ آدم علیہ السلام کو کیا کیا؟ حسد جو ہے ان کے اندر آ گیا. حسد بھی ان کے لیے بیان کر دیا. اسی طرح دیگر کئی حوالے ہیں جس میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین ہے. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین ہے. تیسرا اصول امامت ہے. امامت آپ پڑھ چکے ہیں کہ امامت ختم نبوت کے منافی ہے, اور
اصول دین میں سے ہے. گویا کہ جو امامت پر یقین نہیں رکھتا وہ شیعہ کے نزدیک کافر ہے، اور ہم شیعہ کی امامت کو تسلیم نہیں کرتے. گویا اس اعتبار سے ہم کافر و معذور. حوالے آپ کے سامنے گزر چکے ہیں. بنیاد تیسرا ہے عدل اور تینت. عدل اور تینت تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا اور نہ اس سے کوئی ایسا فعل صادر ہوتا ہے جو عقل سلیم کے خلاف ہو. گویا کہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ عدل یہ ہوگا جو عقل کے مطابق ہو، جس کو عقل تسلیم کرے. جس چیز کو عقل تسلیم نہ کرے وہ ظلم ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسا کوئی کام نہیں کرتا. گویا ہماری عقل کتنی ہو سکتی ہے یار، عقل کتنی ہو سکتی ہے ایک انسان کی؟ اللہ تعالیٰ کے احکام تک عقل پہنچ سکتی ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عقل جس بات کو تسلیم کرے وہ عدل ہے، اور جس چیز کو عقل تسلیم نہ کرے وہ کیا ہے؟ ظلم ہے. تو یہ بنیادی طور پہ شیعہ اصول ہیں. ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اہل سنت کے یہ عقائد نہیں ہے تو گویا ان کے نزدیک اہل سنت کے لیے کافر ٹھہرے. ان کے نزدیک اہل سنت کیا ٹھہرے؟ کافر ٹھہرے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان اصول اور ان بنیادوں کی وجہ سے وہ کیا ہیں؟ دائرہ اسلام سے خارج ہیں. چونکہ جب اصول دین ہی جدا ہیں، جا رہی نا بات دیوبندی بریلوی اہل حدیث اختلاف کی، وہاں پہ کہتے ہیں یہ فروعی اختلاف ہے، فروعی اختلاف ہے، فروعی اختلاف ہے. وجہ یہ ہے کہ وہاں اصول دین میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کہیں بھی اصول دین میں اختلاف نہیں ہے. شیعہ کے ساتھ اختلاف بنیادی طور پہ اصول دین میں ہے، اس وجہ سے شیعہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں. باقی دیوبندی بریلوی اہل حدیث یہاں پر زیادہ سے زیادہ کسی کو آپ گمراہ کہہ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ اگر حد تک جائیں تو گمراہ کہہ سکتے ہیں، کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے. وجہ یہی ہے کہ وہاں پر فروعات میں اختلافات ہیں. اس کی یہ دلیل ہے، اس کی یہ دلیل ہے، رفع یدین کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، اس کی یہ دلیل ہے، اس کی یہ دلیل ہے. کہیں یہ نہیں آیا کہ رفع یدین کرنے والا کافر یا نہ کرنے والا کافر، تقلید کرنے والا کافر یا نہ کرنے والا کافر. یہ فروعات میں سے ہیں، اصول دین میں سے یہ چیزیں ہیں. اہل سنت کے نزدیک اصول دین الگ ہیں، شیعہ کے نزدیک اصول دین الگ ہیں، اور شیعہ کے نزدیک عدل اور امامت کا جو نظریہ ہے یہ اہل سنت کے نزدیک سرے سے ہے ہی نہیں. اہل سنت شیعہ کا جو عدل کا نظریہ ہے کہ عقل کے مطابق جو چیز ہو وہ عدل ہے، اس کو اہل سنت تسلیم نہیں کرتے. اور اسی طرح اہل سنت ان کی جو ہے عقیدہ امامت کو بھی تسلیم نہیں کرتے. اب جب اہل سنت اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے تو نعمت اللہ الجزائری لکھتا ہے کہ من انکر ضروریات مذہبنا و اصول دیننا فهو کافر. جو ہماری اصول دین اور ہماری ضروریات مذہب سے انکار کرے وہ کیا ہے؟ کافر ہے. تو گویا ان کے نزدیک ہم کیا ہوئے؟ کافر ہوئے. اب جب ان کے نزدیک ہم کافر ہوئے تو ایک سادہ سی مثال آپ لے لیں، باقی طرف آپ نہ جائیں دلائل میں. سادہ سی مثال لے لیں کہ بخاری شریف کے اندر روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا جس نے کسی مسلمان کو کافر کہا ان دونوں میں سے ایک کافر ضرور ہوگا، ان دونوں میں سے ایک کافر ضرور ہوگا. اب اگر یا تو ہم اپنے آپ کو کافر مان لیں کیونکہ وہ ہمیں کافر سمجھتے ہیں، اب ہم یا تو ہیں ہم بھی کافر، اگر ہم مسلمان ہیں تو پھر ہم مسلمانوں کو وہ کافر کہہ رہے ہیں، بخاری شریف کی اس روایت کے مطابق وہ کافر بن رہے ہیں. تو گویا کہ باقی دلائل کی طرف نہ جائیں، ان کی تحریف قرآن، ان کا کلمہ، ان کا عقیدہ امامت، ان کے تکفیر صحابہ، یہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر صرف اس اصول پہ آپ ٹھہر جائیں کہ شیعہ اصول کے مطابق اہل سنت کافر ہیں. اب یا تو اپنے آپ کو کافر تسلیم کر لیں، وہ جتنے ہیں جو دلائل دیتے ہیں جی شیعہ کو کافر نہیں کہنا چاہیے، تو گویا کہ وہ شیعہ کو کافر نہ مان کر اپنے کفر پر مہر ثبت کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم کافر نہیں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. ہم مسلمان ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم مسلمانوں کو کافر کہنے والا بخاری کی روایت کے مطابق کیا ہوا؟ کافر ہوا، وہ مسلمان نہیں ہے. اس لیے اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے. جہاں باقی اصول شیعہ کے باقی چیزیں ہیں اس میں ایک اصول یہ بھی ہے، اصول تکفیر، کہ شیعہ اصول کے مطابق اہل سنت کافر ہیں، اور اہل سنت چونکہ مسلمان ہیں اور مسلمان کو کافر کہنے والا خود کافر ہوتا ہے، لہٰذا شیعہ کیا ہے؟ دائرہ اسلام سے خارج ہے. جاری رکھیں.